میاں جلالدین صاحب، کیا ڈر کیا خوف ہے آپ کی گورنمنٹ کو؟ کیوں پنجاب پولیس جو ہے وہ اس طرح بیہیو کری، اس طرح بھٹی صاحب نے بتایا ان کی بہنوں کے ساتھ، اور کیوں آپ یہ تماشا لگا رہے ہیں؟ یا جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، مگر میں گزارش کامران شاہد صاحب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ملاقات نہیں ہوتی تھی یا آج کسی کی ملاقات نہیں ہوتی، دونوں غلط ہیں۔ یہ نظام کی خرابی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ارشاد بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے، پرانی رٹی رٹرائی باتیں، پرانی وہی میاں صاحب کا خطاب اس پہ کہہ رہے ہیں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد علی جناح فوت ہوئے تو اس کے بعد سے یہ خرابی شروع ہو گئی، تھوڑی ہوئی مگر شروع ہو گئی۔ وہ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ، مارشل لاء، جو بھی سلسلہ چلتا رہا۔ بھائی کوئی سرا تو پکڑیں، آپ کہیں سے تو شروع کریں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ 2017 میں بہت پیچھے نہیں جاتا، حالانکہ بہت پیچھے میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، میں وہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ 2017 میں پاکستان پھل پھول رہا تھا، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، خارجہ داخلہ پالیسی بہتر جا رہی تھی۔ تو پھر نواز شریف کیا غلط کہتا ہے کہ چلتے پھلتے پھلتے پھولتے پاکستان کو کیوں بریک کیا گیا؟ اور اگر ایک شخص اقتدار مل گیا، مزے لے رہے ہیں، یار نہیں اقتدار، اس اقتدار سے کیا چاہیے؟ اچھا اگر یہ اقتدار ہے تو پھر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پھر آئی ایم ایف جو رپورٹ، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں تو کافی معاملہ عمران خان صاحب کے دور کا بھی ہے یار میری یہ ہاں بھائی بات نہیں نا ایک سیکنڈ بھائی، یہ بات کرنی ہوگی، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، نوجوان نسل کو کلیئر کریں۔ میاں صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اچھی بات آپ نے کہا جیل میں ملاقات ہونی چاہیے، ہو جانی چاہیے، اچھی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب قیدی ہیں، وہ تو بول نہیں سکتے، کل تو وہ بڑا کھل کھلا کے بولے، کل تو بڑا کھل کے بولے، کل وہ کھل کے بولے ہیں۔ تو جو آپ کے پروگراموں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا وہ بیانیہ، وہ خاموش کیوں ہو گئے، تو پھر بیانیہ تو وہی ہے نا، بات تو وہی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی مسلح جدوجہد نہیں بھائی کر رہے تھے، وہ ایک پرامن تحریک چلا رہے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے۔ ٹرائل سب کو ہونا چاہیے، بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں، میں یہ اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی سرا پکڑیں گے نہیں، کسی کا احتساب ہوگا نہیں، تو پھر ہر آئے دن نئے سے نئی خرابی جنم لے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جنرل فیض امیر کا ذکر کریں گے کہ جو وہ پکڑ تو لیے، بھائی اگر میں یہ کہہ دوں کہ اپنی ضرورت کے لیے ان کو پکڑ لیا، تو جنہوں نے خرابی کی 2017 میں، جنہوں نے فیصلے دیے، فیصلے کروائے، اگر آپ ان کو نہیں پکڑتے، صرف ایک کو پکڑ لیتے ہیں، تو کیا پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ آج ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی ایک دفعہ پہلے سابق آرمی چیف جنرل مشرف کے اوپر ٹرائل چلایا تھا اور آپ لوگوں نے منہ کی کھائی، آپ کی حکومت گئی۔ اب آپ جنرل باجوہ صاحب کے اگر اوپر ٹرائل چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی یہ پنجاب اور یہ جو اس کی حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ تو یہ پھر آپ فیصلہ تو سنا رہے ہیں، میں میرے بتا سے رہا ہوں سوال آپ کو، نہیں، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں سنا رہا۔ نہیں پھر میرے سے سوال کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب اگر یہ مطالبہ پہ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب ہی نہیں ہونے دیں گے پورا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف جب خود وزیر اعظم تھے تو آرٹیکل 6 کے تحت جب مقدمہ چلانے کی انہوں نے اعلان کیا یا کوشش کی، اس کو شہباز صاحب، چودھری نثار صاحب نے بہت روکا مبینہ طور پہ۔ پھر آپ نے بتا دیا نا کہ 2017 میں پھر کیا ہوا، آپ یہی مجھے کہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ کوئی نظام ہے، پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ کوئی پاکستان کو، اس نظام میں آپ لوگوں کی کوئی وقت نہیں، لیکن نظام یہی ہے۔ اچھا اگر یہی نظام ہے تو بھائی اس نظام میں لوگ گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی گھٹن محسوس نہیں کر رہا۔ آپ صبح ناشتے کے لیے لاہور میں نکلے، لوگ لسیاں پی رہے ہیں، کلچے کھا رہے ہیں، ملائی پہ رکھ کے انجوائے کر رہے ہیں لائف۔ اچھا پھر میری بات پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے جو وہ کہہ رہا ہے کرپشن کے حوالے سے 2017 میں یہ حالات نہیں تھے۔ یہ کرپشن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے یہ عمران خان کے دور کو کور کرتی ہے۔ میری سن تو لینا بات، میں آپ کے حق میں بات بتا رہا ہوں آدھی، یعنی کہ عمران کے دور میں اتنی کرپشن ہوئی، ٹھیک ہے، اور کرپشن ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس بنا ان کے اوپر، گھڑی چوری کے بنا، وہ آج پاپولر ترین لیڈر ہے پاکستان کا۔ عوام کے لیے یہ پرابلم ہی نہیں ہے، آپ پہ کرپشن کے الزامات لگے آپ کی پارٹی پہ، آپ 2018 کا الیکشن جیت گئے۔ پاپولر کس وجہ سے ہے وہ میں بتاتا ہوں۔
پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کرپشن عمران خان کے زمانے میں ہوئی، عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے زمانے میں بھی ہوئی، آپ لوگ بھی بڑے کرپٹ رہے، آپ کی پولیٹیکل نہیں میری عرض سن لیں، جن کے زمانے میں نہیں ہوئی انہوں نے نیب بھگتی، اور جس کے زمانے میں ہوئی بھگت تو رہا ہے وہ آج بھی دیسی مرغی کھا رہا ہے۔ یار دیسی مرغی جیل میں کھا رہا ہے میاں بھائی صاحب، میری بات تسی سنیں، بڑے غیر مہمان نواز ہو، میری عرض سن لیں، اپنی جیل وچ اپنے گھر وچ بلا کے تے مرغی بھی نہیں کھلاؤ گے۔ میری عرض سن لیں، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کے استحکام کی جنگ ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کر گیا کوئی، جو بیانیہ بنا گیا کوئی، جو ذہن سازی کر گیا کوئی، اس کو رہنے دیں اسی طرح، پھر آپ یہ ضرور بتا دیا کریں نا ساتھ کہ جنرل رئیس شریف نے اس وقت کیا رول ادا کیا تھا، باقی کچھ جرنیلوں نے کیا رول ادا کیا تھا، اور جنرل قمر جوید باجوہ یا جنرل فیض نے کیا رول ادا کیا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں آپ پولیٹیشنز پہ، آپ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کس طرح ایکس جرنیلز کے نام اس طرح لے لیتے ہیں؟ اس لیے لے لیتا ہوں، پہلے بھائی اچھی طرح میں کیا آپ کو سمجھاؤں، میں تو حیران ہوں آپ لوگ۔ میں آئندہ وضو کر کے نام لیا کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لیں، پہلے میری بات سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس دور میں میں نے خرابی کی ہے نا، مجھے کٹہرے میں لائیں، جس دور میں آپ نے خرابی کی ہے ریاست کے لیے، مجھے آپ نے سزا دی ہے نا، وہ معافی ہے، لیکن ریاست کو جس نے توڑا ہے، ریاست کو جس نے کمزور، پتہ نہیں چل رہا نا، آپ حکومت میں پھر بھی آپ اذیت میں ہیں، آپ سزا میں ہی ہیں، آپ کی سزا ختم نہیں ہونی۔ یس، یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں، ایسے حالات میں جو بھی حکومت میں ہوگا وہ سزا ہوگی اس کو، وہ اذیت میں ہوگا، کیونکہ ریاست آگے نہیں بڑھ رہی۔